حضرت سید الشہداء ایمان لانے سے پہلے ہی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور کی خاطر خون بہا دیا تھا۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں جو صفا کی پہاڑی ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہاں سے جاتے ہوئے سامنے ابو جہل اس کا آنا ہوتا ہے۔ حضور کو اس نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں حضور کو ذہنی اذیت، جسمانی اذیت نہ دی ہو۔ اس بدبخت نے حضور تشریف لائے اور یہ بدبخت سامنے آیا، اور آ کر حضور کو معاذ اللہ پہلے تو زبانی حضور کو معاذ اللہ برا بلا کہتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی حکم نہیں آیا، حضور کا ہر فعل، ہر حکم، ہر کام جو ہے وہ حکم ربی کے تابع ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور خاموشی سے سن رہے ہیں، کوئی جواب بھی نہیں دیا، بلکہ بعض مواقع پر ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سامنے اگر کوئی جاہل ہو، جاہل سے ابھی آپ کبھی بھی بحث میں جیت ہی نہیں سکتے۔ کوئی پڑھا لکھا ہو اور وہ سیکھنے سمجھنے کی اور وہ معاملہ فہم ہو تو پھر بھی آپ کی بات سن لے گا، لیکن جاہل کے سامنے آپ بھی اگر شور شرابہ یا اس کو دلائل دیں گے تو آپ بھی جاہل ہی کہلائیں گے، کیونکہ وہ جاہل ہے۔ اس لیے جہلا کے سامنے بحث مباحثے سے احتراز کریں، اور اپنا راستہ قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل تمہارے منہ لگے، بحث مت کرو، سائٹ پکڑو، نکل جاؤ۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بالکل سکوت اختیار فرمایا، اور کبھی کبھی خاموش رہنا بھی یہ بہت بڑا جواب ہوتا۔ جب آپ کے پیچھے کوئی مستقل لگا ہو اور آپ جواب ہی نہ دیں، یہ بھی سب سے بڑا جواب ہے کہ آپ اس کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے۔ اس بات پر بھی وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا کہ یار مجھے جواب ہی نہیں دے رہا، مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میرے بات کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا۔ یہ بھی ایک بڑا جواب ہے کہ جب آپ کسی کو مخالفت پر جواب ہی نہ دیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کا ہم نے سنا، قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی، کیا کچھ نہیں ان پر فتوے لگے، کبھی ہم نے نہیں سنا کہ آپ نے جواب میں کوئی ایسا کام کیا ہو کیا تاکہ ان کو اہمیت ہی نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب سامنے سے نہیں دیا، سکوت اختیار فرمائی، تو اس پر اور وہ برنگیختہ ہوا اور اس کا کھول اٹھا، اور حتیٰ کہ حضور پر اس نے ایک وار کیا، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، حضور کے سر مبارک سے خون بہہ نکلا۔ یہ سارا واقعہ وہ لونڈیا صوبیہ دیکھ رہی تھی جس نے حضور کو دودھ پلایا، حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ بھی چلا گیا بدبخت۔ اسی اسنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ کے کچھ شوق تھے، اور ان میں سے ایک مردوں والے شوق جو حضور نے ہمیں ارشاد فرمائے نا، 3 کام، تیراکی کرو، گھڑ سواری کرو، اور تیر اندازی کرو۔ آج کی تاریخ میں تیر اندازی یہ ہے کہ آپ اپنا نشانہ بہتر کریں، جائز لیگل طریقے سے اپنا نشانہ بہتر کریں، کیونکہ اب وقت قریب ہے، اب غزوات کے وقت قریب آ رہا ہے، مسلمانوں کے معرکات کا، اب کفر اور اسلام بالکل صاف واضح ہو چکا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اب آنے والے وقت ہماری نسلوں کے کوئی بعید نہیں کہ بڑے بڑے معرکات ہوں۔ وہ بشارتیں جو حضور نے دی ہیں غزوہ ہند کی، ابھی سے ہم اپنی بچوں کی تربیت کرتے رہیں کہ ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ دجال آنے والا ہے، مہدی کی ظہور ہونے والے ہیں، اور ہمارا کردار اس میں کیا ہونے والا۔ حضور حضرت سید الشہداء، آپ کا شوق تھا تیر اندازی، گھڑ سواری، شکار، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں شکار سے تشریف لا۔ آپ کی شخصیت ہی ایسی تھی باوقار، آپ کی مردانہ قد کاٹ ایسا، آواز روبدار، آپ کا جاہو جلال ہی ایسا تھا کہ سامنے والا کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ جب آپ تشریف لائے تو صوبیہ نے کہا کس کام کی تیری یہ بہادری، اور صوبیہ نے غیرت دلائی کس کام کی حمزہ تیری یہ بہادری، تو شکار کر کے آ رہا، تو جانوروں کو مار کے آ رہا، یہاں تیرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانور حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو کون پوچھے گا۔
تو آپ نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا؟ ابھی ابھی میں نے دیکھا اس بدبخت ابو جہل نے حضور کو برا بلا کہا اور آپ پر حملہ کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ اسی وقت حضرت حمزہ کا خون کھول اٹھا۔ آپ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، صرف خون کھولا اس وجہ سے کہ میرے بھتیجے کا خون کیوں بہا۔ آپ تشریف لے گئے اسی وقت، یہی وہ مطاف جہاں آج اہل محبت طواف کرتے ہیں، یہی وہ حتیم جہاں آج لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی مقام پر کسی زمانے میں یہاں بت لٹکا ہوا کرتے تھے، یہاں پر یہ کفار مکہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، یہی وہ بیٹھے بدبخت حضور پر معاذ اللہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، برا بلا کہا کرتے تھے۔ اور یہ ابو جہل اپنے کچھ دوستوں کو جمع کر کے اپنی اس نامردانگی کا اظہار کر، آج تو میں نے یہ کام کیا، آج جا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے انہیں یہ کہہ دیا، حتیٰ کہ میں نے انہیں مارا اور لہو لہان کر دیا۔ ابھی یہ اپنی نامردانگی کے قصے سنا ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے حضرت حمزہ کے چہرے پر جو خون، جو جلال دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ حمزہ کسی بدلے کے انتقام کی آگ میں آ رہا ہے، اور ابو جہل کے پاس آئے اور آ کر کے اسی وقت حضرت ابو جہل کو پکڑا اور ایک زوردار اپنی تلوار کی کمان اس کے سر پر ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ مجال تھی کہ وہاں دسیوں لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی حمزہ کے مقابلے میں یہ بھی کہہ دے کہ تو نے یہ کیا کیوں ہے۔ اتنی بھی جرت نہ ہو سکی۔ یہ تھی حضرت حمزہ کی شان۔ جو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک حضور کو حضرت خدیجہ پٹی فرما رہی ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے بھتیجے خوش ہو جا، آج میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے بڑا ہی تاریخی جملہ اور چوٹ کرنے والا جملہ حضرت حمزہ کو فرمایا، اے چچا میں اس پر خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا، میں تو اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ آپ آج کلمہ پڑھ لیں، میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضور حضرت حمزہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو لے میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ یہ وہ لمحات تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر ایسی طاقت اللہ نے اسلام کو بخشی، دو صفیں تیار ہوئیں، ایک حضرت عمر اور ایک صف کے سپہ سالار حضرت حمزہ، اور یہ مسلمان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا جب حضرت حمزہ تشریف لائے۔ اچھا حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد یہ حضرت عمر کا واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب تلوار لہٹاتے ہوئے آ رہے تھے اور آپ دار ارقم میں بیٹھے ہیں، حضرت حمزہ حضور کی حفاظت پر مامور ہیں، خبر آئی کہ عمر آ رہا ہے تلوار لٹکاتے ہوئے، تو حضرت حمزہ نے کہا اگر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو مرحبا، اور اگر کسی شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو حمزہ کی تلوار آج عمر کا فیصلہ کرنے والی۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ عمر بھی آج دار اسلام میں داخل ہوں گے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب یہ دو شیر آئے تو پھر وہ پہلا موقع تھا کہ یہ تمام مسلمان اعلانیہ طور پر وہ نکلے اور نکل کر بیت اللہ شریف میں طواف کیا، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوئی۔ حضرت حمزہ کا یہ درس آج ہمیں پیغام دیتا ہے مسلمانوں کو پھر وہ غیرت ایمانی کی ضرورت ہے۔